شروع کرنے میں اتنی تاخیر ہوئی تو میں آپ سب سے معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا۔ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیں بہت کم وقت میں بہت تیزی کے ساتھ اور جتنا جلدی ممکن ہو خود کو دوبارہ سے متحد، منظم اور متحرک کرنا ہے، یعنی متحد بھی کرنا ہے، پالیسی اور اسٹریٹجی کی سطح پر بھی ہمیں میٹنگ۔ تو آج جب ہم یہاں پر یہ اجلاس کر رہے ہیں تو اس اجلاس سے پہلے ہمیں ایک پالیسی اور ایک اسٹریٹجی کا اجلاس بھی کرنا تھا، اور وہاں پر ہم نے یہ طے کیا کہ اب جبکہ ہم اپنے نوجوانوں کو عملی طور پر بااختیار بنانے جا رہے ہیں، ہم اپنی یوتھ کو آئندہ بتدریج اور جتنا جلد ممکن ہو بہت سارے اپنے پالیسی فیصلوں میں بھی انہیں شامل کرنے جا رہے ہیں۔ ان کی تربیت اور ہمارے جو مختلف شعبے اور فورمز ہیں، تو اگر ایک یوتھ فورم اور ایک یوتھ کا شعبہ جتنی جلد اور جتنی تیزی کے ساتھ منظم ہوگا، متحرک ہوگا، تو پارٹی کے تمام شعبوں کو یوتھ فورم سے اور یوتھ شعبے سے ایک بہت بڑا ایندھن اور فیول ملے گا، ایک بہت بڑی افرادی قوت ملے گی۔ تو اگر یوتھ فورم آرگنائز ہونے جا رہا ہے اور جو پارٹی کا یوتھ فورم موجود ہے اسے اور تیزی سے ایکسپینڈ کر کے، اسے اور تیزی سے آگے بڑھا کر اب کراچی، حیدرآباد اور سکر شہروں کو آئندہ کی قیادت فراہم کر آرگنائز کیا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں، اور یہ انشاءاللہ تعالی صرف باتوں میں اور زبانی کلامی نہیں، انشاءاللہ تعالی عملی طور پر یہ کام ہو رہا ہے۔ تو جو ابھی ہماری طرف اٹریکٹ نہیں ہوئے، یہ جب ایک یوتھ پارلیمنٹ کا فورم کامیاب ہے جو ابھی غیر سیاسی اور کام کر رہا ہے، اور اس نے بہت سارے اپنے نوجوانوں کو موقع دیا اور وہ بلدیاتی انتخابات میں ہمارے امیدوار بنے، پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی بنے، دیگر جماعتوں کے بھی امیدوار بنے۔ تو ہماری خواہش یہ ہے، اچھا تو ہم پھر کیوں ایک ایسا فورم نہ بنائیں یوتھ کا جس میں سندھ کے شہروں بالخصوص کراچی کی اونرشپ نوجوانوں کو دی جائے، 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو دی جائے، اور ایک نیا خون، ایک نئی ٹیم اور نوجوان قیادت بھی آگے لائی جائے جو مستقبل میں ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگوں کا ایک باقاعدہ سیاسی عمل ہو جو پورے پاکستان کو بہت تیزی سے اپنی طرف اٹریکٹ کرے، جو سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کو، جو کراچی میں رہنے والوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں۔ تو میرے خیال میں آج ایک پالیسی لیول پر بھی ہم نے اجلاس کیا ہے اور یہ ساری باتیں وہاں پر بھی کی ہے، اور ہم مہاجر یوتھ موومنٹ کو ری آرگنائز کر رہے ہیں، اور اس میں ہم مہاجر یوتھ موومنٹ کو ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں پڑھے لکھے سلجھے ہوئے جو ایسے نوجوانوں کو بھی ہمیں شامل کرنا ہے اور ساتھ لانا ہے جو کہیں نہ کہیں اس کراچی میں، حیدرآباد، سکر میں اور سندھ میں کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو گزشتہ 4-4.5 سال میرا سفر رہا، یا مصطفیٰ کمال بھائی کا سفر رہا اور خالد مقبول بھائی کا سفر رہا، تو اب ہم جب کہ
رابطہ کمیٹی میں ہم نے جو ہمارے پاس ایک ریسورس بیس تھی، ایک فورم تھا، تو وہاں سے ہم بہت سارے لوگوں کو رابطہ کمیٹی میں لے آئے، بہت سارے لوگوں کو سی او سی میں لے آئے، بہت سارے لوگوں کو اے پی ایم ایس او میں لے آئے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب مہاجر یوتھ فورم کو بھی ایکسپینڈ کر کے اگر اس کے نام کو کہیں تبدیل کرنے کی گنجائش ہے تو اسے تبدیل کر کے ہر زبان بولنے والا، ہر علاقے کا پاکستانی جو کراچی اور سندھ کے شہروں میں اولاً اسے بھی اس یوتھ فورم کا حصہ بنایا جائے، اور ایک سب سے بڑا یوتھ فورم جو ہے وہ سندھ کے یوتھ فورم کو ایکسپینڈ کر کے اس کی حیت اور نوعیت کو تھوڑا سا تبدیل کر کے ہر طرف سے جتنا بھی یوتھ ہے اسے اٹریکٹ کمیٹی میں رکھ کر جو ہم نے باتیں وہاں طے کی ہے پوری رابطہ کمیٹی سے اپروو کرا کے اسے اپنے پالیسی کا حصہ بنا کے انشاءاللہ تعالی، اور یوتھ فورم جو باقاعدہ اب اس کی تنظیم نو ہوگی، اس میں اچھے نئے لوگوں کو لایا جائے گا، جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی دو سینئر ڈپٹی کنوینئر کم از کم جو ہے 4 میں سے، کتنے ڈپٹی کنوینئر سینئر 4 ہے نا، تو 4 میں سے کم از کم 2 سینئر ڈپٹی کنوینئر جو ہیں انشاءاللہ تعالی وہ یوتھ فورم کو دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ آج تجویز آئی ہے اور میں آپ کے سامنے اس کو ڈسکلوز کر رہا ہوں، کل اسے باقاعدہ ہم رابطہ کمیٹی میں منظور کرائیں گے. تو یہ آپ جو خاص طور پہ یہاں نوجوان جنہیں آج بلایا گیا، جو ملنا چاہتے تھے، جو آ کر باقاعدہ پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے تھے، تو میں کوئی بہت لمبی بات نہیں کروں گا. مصطفیٰ کمال بھائی بھی اگر آ جائیں گے تو وہ بھی بات کر لیں گے، لیکن بہت تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، تو میں نے کہا کہ میں اس اجلاس کو شروع کر دوں. اور جو مجھے بات کرنی تھی کہ بھائی سلسلہ یہ ہے کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، ارے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. تو اب پروں کو کھولنا ہے، جو اڑنے والے پرندے ہیں انہیں پنجروں میں بند کر کے مقید کر کے ان کی سوچ کو محدود کر کے ہم نہ مہاجروں کو ان کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں، نہ مظلوم قومیتوں اور اکائیوں کو ان کی منزل پر پہنچا سکتے ہیں، نہ پاکستان کو اس کی منزل پر پہنچا سکتے ہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج جو یہ بندھے ہوئے پر ہیں ان کو کھول دیا جائے اور نوجوانوں کو اڑنے کا موقع دیا جائے اور وہ آسمانوں کو تسخیر کریں، اور مہاجروں کے نام مہاجر شناخت کو بھی اور تمام مظلوموں کی بقا اور سلامتی کی ضمانت بلندیوں پر جا کر جو ہے وہ ہمارے مظلوم لوگ اور مہاجروں کے لیے جو ہے وہ یہ ضمانت ہمیں دیں. تو ہم آج سے اس بات کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، کل رابطہ کمیٹی میں ہم اپروو کریں گے. خالد بھائی نے اس کا آغاز متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں یوتھ مہاجر یوتھ موومنٹ بنا کے کر دیا ہے، اور مہاجر یوتھ موومنٹ کے ساتھی بھی یہاں بیٹھے ہیں، یوتھ پارلیمان کی بھی بیٹھے ہیں، اور مختلف کراچی کے علاقوں سے بھی آئے ہوئے میرے ساتھی موجود ہیں. تو جو پینل یہاں پر آئے ہیں جو مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے، خالد بھائی کسی خاص میٹنگ میں چلے گئے، دستیاب نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ بھائی آ جائیں گے. مجھ سے کوئی سوال کرنا ہے، مصطفیٰ بھائی سے کوئی سوال کرنا ہے، زاہد بھائی رابطہ کمیٹی کے رکن ہم سے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کر لیجئے. لیکن جو ساتھی آئیں جیسے وقاص عالم اورنگی سے آئیں تو میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اور اچھا یہ بہت اچھا ہوا خالد بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم. بیٹھے بیٹھے آپ لوگ بیٹھے، بس ہم چیئر لے لیتے ہیں. نہیں خالد بھائی آپ اگر تو میرے خیال میں آج جو ساتھی آئے ہیں اور اپنی شمولیت چاہتے ہیں، ایک مہاجر یوتھ موومنٹ کا شعبہ ہے اس میں، اور اس کی ایکسپینشن کی میں نے بات کی ہے، اس کی حیت اور نوعیت کو اگر بدلنا ہے اس کی میں نے بات کی ہے، اور اسے بہت اہمیت دینے کی بات آج کی ہے. اور ہم نے اس پر اس میٹنگ میں آنے سے پہلے بھی کچھ ڈسکس کیا ہے،
کل رابطہ کمیٹی میں بھی ہم اس سلسلے میں کچھ پالیسی اپروول لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ساتھی یہاں آئے ہیں, کچھ مصطفیٰ بھائی بات کریں گے, کچھ خالد مقبول بھائی بات کریں گے. میں اپنی جو مجھے بات کرنے کی, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں نے جو باقاعدہ اب اس کی تنظیم 9 ہمیں کرنی ہے مہاجر یوتھ موومنٹ کی, اس میں اگر اس کی نام کی تبدیلی کی گنجائش ہے تو وہ بھی ہم نے ڈسکشن کیا ہے. جیسا رابطہ کمیٹی ہم اسے منظور کریں گے, طے کریں گے تو آپ کو اس سے آگاہ کریں گے. لیکن آپ کو صرف یہ اشور کرنا ہے کہ کوشش یہ ہوگی کہ یہ ہمارے مستقبل کی ضمانت ہو اور محفوظ مستقبل اور روشن مستقبل کی ضمانت ہو. یہ فورم اور یہ ونگ ہماری تعمیر اور ترقی کی ضمانت بھی ہو, اور یہ آئندہ ایک فوڈر ہو, آئندہ یہ فیول ہو, اور مستقبل کی نئی نوجوان قیادت جو ہے وہ بھی ہمیں اسی فورم سے جو ہے دستیاب ہو. تو ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جو نوجوانوں کے شولڈر پر آج ڈالی جا رہی ہے, اور سب کو دعوت دی جا رہی ہے. ہر زبان بولنے والا نوجوان, جو کوئی زبان بولتا ہو, ہر علاقے کا نوجوان پاکستانی جو اولاً کراچی اور سندھ کے شہروں میں رہتا ہے, جو مہاجر اور مظلوم قومیتوں سے بلانگ کرتا ہے, اولاً کراچی اور سندھ کے شہروں میں ایک موومنٹ کا آغاز ہو رہا ہے, ایک تحریک کا آغاز ہو رہا ہے, اور ایک موقع دیا جا رہا ہے. پھر یہ کراچی اور پورے سندھ کے شہروں کے ساتھ پھر سندھ, اور پھر انشاءاللہ بہت جلد پورے پاکستان کا احاطہ کرے گا. اور اللہ نے چاہا ہم ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگوں کی ایک نئی قیادت بھی ہم اسی فورم سے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو دیں گے, اور پاکستان کی اگلی قیادت بھی انشاءاللہ تعالی اسی فورم سے ابھرے گی. مجھے یقین ہے. ایک شعر میں نے پڑھ دیا تھا, ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی, تقسیم کرنے کی کوشش کی, منتشر کرنے کی کوشش کی. ان سب کو ہم نے کرارا جواب دے دیا ہے. ہم متحد ہیں, منظم ہیں اور متحرک ہو رہے ہیں, اور اسی لیے نوجوانوں کے کو بھی یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ بھی آرگنائز کرے. جس طرح اے پی ایم ایس او نے پوری ایم کے ایم کو جنم دیا ہے, امید ہے یہ یوتھ فورم اے پی ایم ایس او کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی ایک صحیح معنوں میں جو ہماری نظریاتی اساس تھی, ایک ایسی ایم کیو ایم جو پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل پر مشتمل تھی, انشاءاللہ تعالی اسی گریس کو ہم واپس لائیں گے. ہم اپنے اسی وقار اور احترام کو واپس لائیں گے, اور جو ہم پر لگے ہوئے جو ہمارا پرسیپشن ہے انشاءاللہ تعالی اسے بھی ختم کریں گے. مخالفین کے لیے ایک ہی شعر ہے کہ ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے, ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے. شہر تم خرید لو, حکومت ہم چلائیں گے. اور اپنا تعارف کرا دیں جو ڈیلیگیشن سے وقاص عالم اور شہروز خٹک جو طفیل کے ساتھ آئیں, تو ذرا کھڑے ہو کے ذرا اپنا تعارف کرا دیں, پھر کوئی سوال جواب ہو خالد بھائی کنکلوڈ کریں گے. بہت شکریہ.